मसीह में आप सब पर सलामती हो। जैसा कि आपको पता है कि हमने ज़बूर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था। आज हम ज़बूर 2 का मुताला करेंगे और उसको सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर हम ज़बूर 2 की तिलावत करते हैं। ज़बूर 2 उसकी 1 आयत से लेके उसकी 12 आयत तक और खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफ अराई करके और हाकिम आपे इसमें मशवरा करके कहते हैं तो हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मुज़ाहिका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुक़द्दस सेहून पर बिठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कुमार के बर्तन की तरह तो उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ऐ बादशाहो दानिशमंद बनो, ऐ जमीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो जिनका तवक्कल उस पर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। आमीन। Let's read Psalm 2, 1 to 13. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? The king of the earth set themselves. The rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bond in pieces and cast away their cords from us. He who sits in the heavens shall laugh, the Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. I will declare that decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. You shall break them with a rod of iron. You shall dash them to pieces like a potter vessel. Now, therefore, be wise. O kings, be instructed, you judge of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way when his wrath is kindled with a little. Blessed are all those who put their trust in him. Glory to God. Amen. अज़ीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमने ज़बूर 2 की तलावत की है। तो ज़बूर 2 हमें ये सिखाता है
کہ دنیا کی طاقتیں، بادشاہ اور قومیں اکثر خدا کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ خدا کی مرضی کو ماننے سے انکار کرتی ہیں اور اپنے ہی راستے اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا آسمانوں پر تخت نشین ہے اور کوئی بھی طاقت اس کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ ایسی کوئی طاقت، ایسی کوئی تنظیم، ایسا کوئی ادارہ، ایسا کوئی انسان، ایسی کوئی جو جادو کی جھڑی ہے، وہ خداوند کے منصوبے کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ اگر اس زبور کے مرکزی خیال پر یا مرکزی پیغام پر جایا جائے تو خداوند ہم سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ انسان خدا کے بغیر خود کو طاقتور سمجھتا ہے، مگر اصل اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ خدا نے اپنے چنے ہوئے بادشاہ کو مقرر کیا اور وہ بادشاہ مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ زبور ہمیں یسوع مسیح کی بادشاہی کی یاد دلاتا ہے، جو انسانوں کی نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے قائم ہوئی ہے۔ اور جو اسپرچول لیسن ہمیں زبور 2 سے سیکھنا چاہیے اور کہ خدا کی حکمرانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ خدا کے خلاف کھڑے ہونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ خدا کے خلاف کھڑے نہ ہوں۔ آج بہت سارے لوگ خدا بنے ہوئے ہیں زمین پر، تو میں آپ کو زبور 2 کی وساطت سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ خدا کے خلاف کھڑے نہ ہوں۔ یہ آپ کے لیے نقصان کے باعث ہے، یہ آپ کے گھرانے کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ خدا کی پناہ میں آنا برکت کا سبب ہے۔ خدا کی پناہ میں آئیں، اس کی محافظت میں آئیں، اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اس کے آگے انڈیل دیں۔ اور آج کی اس دعا کا جو آخری سیگمنٹ ہے، اس میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ زبور 2 کا آخری پیغام بہت ہی خوبصورت ہے۔ زبور نویس یوں بیان کرتا ہے کہ مبارک ہیں وہ سب جو اس کی پناہ لیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل سکون، تحفظ اور کامیابی صرف خداوند کی پناہ میں۔ آئے ہم سب خداوند کی پناہ حاصل کریں اور اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی جابس کے لیے اور جو ہمارے روزانہ کے کام ہیں ان کے لیے، ہماری کچن کی جو فوڈ سروسز ہیں ان کے لیے، ان سب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے فیوچرز کے لیے، اور آج بیماریاں، جتنی بھی پرابلمس ہیں، ان سب کو ہم خداوند کے ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ خداوند جو آسمانوں پر تخت نشین ہے وہ ان سب کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ان سب کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ان سب پر غالب آنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ خداوند کی محافظت نہایت خوشی کی بات ہے۔ خداوند کی محافظت میں آئے، اس کی پناہ لیں۔ اس کی پناہ ان سب پر ہوتی ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ آئے ہم دعا کر کے خداوند اپنے برگزیدوں اور چنے ہوئے لوگوں میں ہمیں تسلیم کرے، ہمیں قبول کرے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اس کے الہی فرزند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔